تو میں سب سے پہلے تو بیفور آئی اناؤنس کرنے سے پہلے کہ جو ہماری نئی شپنگ پالیسی ہے اس میں جو خاص چیزیں ہیں اور ہسٹوریکل چیزیں ہیں، میں بہت ہمبل ہوں اور بہت شکر گزار ہوں رزاق داؤد صاحب کا کہ رزاق داؤد صاحب نے اس پالیسی کو پائے تکمیل تک پہنچانے میں، اس پالیسی کی فریم ورک کو فائنل کرنے میں ہماری حد سے زیادہ مدد کی ہے، اور ان کی جو ایکسپرٹیز ہیں کامرس میں اور بزنس میں، اس سے ہمیں بہت بڑا ایڈوانٹیج ملا ہے، اور انہوں نے ہمیں بہت ساری ایسی ٹپس دیں، اسٹریٹجک ٹپس دیں جس کی وجہ سے یہ پالیسی کو ہم فریم کر سکیں۔ تو رزاق صاحب تھینک یو ویری مچ ونس اگین۔ اور ہماری بہت ریگولر میٹنگز ہوتی ہیں، اور جو آگے بھی گوادر کا بھی جو ایک پلان بنا ہے بڑا، صبح بھی انفیکٹ ہماری میٹنگ ہوئی کہ گوادر، کیونکہ وہ گوادر پورٹ سٹی ہے، گوادر از اے پورٹ سٹی، جیسے کراچی ایک پورٹ سٹی تھا، جیسے دنیا میں بڑی بڑی پورٹ سٹیز ہوتی ہیں، تو وہ اصل میں پورٹس چلاتی ہیں شہر۔ ہمارے یہاں یہ کانسیپٹ تھا کہ شہر پورٹ چلا رہے تھے۔ دنیا بھر میں اگر آپ دیکھیں جو بڑے بڑے پورٹس ہیں، ان کا شہر کی ڈیولپمنٹ میں بہت بڑا حصہ ہوتا ہے۔ آپ دبئی دیکھ لیں، یہ بالکل کنٹمپریری ہمارے سامنے پچھلے 20-25 سال میں دبئی کھڑا ہو گیا، اس سے بھی کم میں۔ جب جبل علی پورٹ بنا تھا تو اس کو وائٹ ایلیفنٹ کہا جاتا تھا، لیکن اصل میں وہ جبل علی پورٹ ٹرانزٹ پورٹ بنا، پھر وہاں انڈسٹری لگنا شروع ہوئی، اور وہ پھر پوری جو بیلٹ ہے، ایون دا ریئل اسٹیٹ بیلٹ، جو جیسے نخیل نے پام بنایا اور وہ ایمار نے مرینا بنایا، وہ سارا جو دبئی آپ دیکھتے ہیں، اس میں پورٹ کا بہت بڑا رول رہا ہے، بیکاز وہ ریئل اسٹیٹ پورٹ کی تھی اور بہت انہوں نے ساتھ سے انویسٹمنٹ کرتے گئے۔ میں جی ذرا شپنگ پالیسی کے بارے میں آپ کو بریف کر دوں۔ جب 1972 میں نیشنلائزیشن ہوئی پاکستان کی ساری انڈسٹریز کی، تو اس میں شپنگ انڈسٹری بھی نیشنلائز ہو گئی۔ جو پاکستان جب بنا تو پاکستان کے پاس جہاز نہیں تھا، جب جہاز نہیں تھا تو قائد محمد علی جناح نے، میں کہا کو تاریخی پس منظر دے رہا ہوں، ایک بڑے مشہور تھے، بزنس مین بھی تھے، عزیشر کاوزی صاحب، ان کے والد کو فون کر کے کہا کہ جی ہمیں جہاز ہونے چاہیے۔ اس وقت رجسٹری جہاز کی صرف ہوتی تھی بامبے اور کلکتہ میں، کراچی پورٹ میں نہیں ہوتی تھی۔ تو جو پہلا جہاز جو پاکستانی فلیگ رجسٹر ہوا تھا، جو کاوزجیز نے کرایا تھا، اس کا نام فاطمہ تھا، جو کہ غازی اعظم کی جو بہن تھی ان کے نام پہ رکھا۔ تو وہاں سے گیم شروع ہوئی، پھر 1972 میں سارا کچھ نیشنلائز ہو گیا۔ اس کے بعد سے دوسری انڈسٹریز، ڈی نیشنلائزیشن کے بعد بہت ساری انڈسٹریز کھڑی ہو گئیں، لیکن یہ شپنگ انڈسٹری سوائے PNSC کے پاکستان میں وہ دوبارہ بلڈ نہیں ہو سکی، اور جو بھی پاکستانی جہاز اون کرتے تھے یا آج بھی جو پاکستانی جہاز اون کرتے ہیں، وہ پاکستان میں رجسٹر نہیں کراتے، مانے وہ پاکستان فلیگ کیریئر نہیں ہوتے۔ بزنس مین پاکستانی ضرور ہوتے ہیں، نیشنلٹی بھی پاکستانی کی ہوتی ہے، لیکن وہ بزنس دبئی میں رجسٹر ہوا ہوتا ہے، اور جہاز ان کے پیناما میں یا BVI میں ادھر ادھر رجسٹر ہوتے ہیں، کیونکہ وہ فلیگ آف کنوینئنس کہلاتا تھا۔ تو ہم نے اس کے اوپر بڑا سوچ بچار کی۔ جب میں منسٹر بنا تو رزاق بھائی کے پاس میں گیا، میں نے ان سے کہا کہ سر، اس وقت رضوان صاحب جو اب سیکرٹری میری ٹائم ہیں، وہ PNSC کے چیئرمین تھے، تو ہم نے ڈیٹا جب اکٹھا کیا تو پتہ چلا کہ ہم تقریباً $5 بلین یا اس سے تھوڑا زیادہ $5 بلین سے زیادہ فریٹ میں خرچ کر رہے ہیں امپورٹ بل پہ، کیونکہ ہمارے اپنے جہاز نہیں تھے۔ تو جو آپ مال خریدتے ہیں اس پہ جو فریٹ بھرتے ہیں آپ، جو وہ آپ ڈالر میں بھرتے ہیں، کیونکہ وہ شپ باہر کے ہیں، ساری شپنگ کمپنیز باہر کی ہیں، اور PNSC کا شیئر 5% یا اس سے کم تھا، اور PNSC زیادہ پاکستان کا جو آئل کا کارگو تھا وہی اسی کو چیز کر رہی تھی۔ لیکن پاکستان میں تو سویابین بھی امپورٹ ہوتا ہے، پاکستان میں پام آئل بھی امپورٹ ہوتا ہے، پاکستان میں کوئلہ بھی امپورٹ ہوتا ہے، آپ کی انرجی سیکٹر کوئلے پہ چلتی ہے، پاکستان میں گرین بھی امپورٹ ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد پاکستان سے ایکسپورٹ بھی ہوتا ہے، بہت سارا چاول ایکسپورٹ ہوتا ہے دبا کے، اور بھی جو بھی چیزیں ایکسپورٹ ہوتی ہیں۔ تو ہمارے اپنے جہاز تھے کوئی نہیں، تو ہم نے یہ 2 چیزیں کی۔ ہم ایک مرین پالیسی تھی 2001 کی شاید، اس کے اوپر ہم 2000 اس کے اوپر ہم نے بلڈ کیا، اور اگین رزاق ایک منسٹرز کی ہم نے ایک ٹیم بنائی،
میری ٹائم کے ساتھ، اور اس میں رزاق صاحب کا بڑا رول تھا. تو ہم نے سارا ڈیٹا اینالائز کر کے اس میں کچھ امینڈمنٹس کی. وہ امینڈمنٹس کیا تھیں کہ 2030 تک، یہ بڑی امپورٹنٹ میں آپ سے بات کرنے لگا ہوں کیونکہ یہ پرائیویٹ سیکٹر کو ہم اب لانا چاہتے ہیں اس بزنس میں، شپنگ بزنس میں، بیکاز گلوبلی پروٹیکٹ کیا جاتا ہے، ملک پروٹیکٹ کرتے ہیں ان کی شپنگ لائنس کو. جیسے کاسکو، اے پی ایل، یہ ساری بڑی بڑی شپنگ لائنس ہیں، اسٹیٹ اونڈ نہیں ہے لیکن اسٹیٹ کی پروٹیکشن میں کام کرتی ہیں. یہ بڑی چائنا کی کاسکو ہے، اے پی ایل امریکن پریزیڈنٹ لائن ہے، جو بھی بڑی بڑی لائن ہے، مرش نیدرلینڈس کی. تو ہم نے اس میں جو چیزیں چینج کی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. نمبر 1، 2030 تک 2030 ٹل دا ایئر 2030 جو بھی پاکستان کی شپنگ کمپنی رجسٹر پاکستان میں کرے اور پاکستان میں جہاز لا کے پاکستان کا فلیگ کیریئر بنے، مانے جہاز پاکستان میں رجسٹر ہوگا، اس کی جو نمبر پلیٹ ہوگی وہ پاکستانی لگی ہوگی، اس کو 2030 تک جہاز کے اوپر کوئی کسٹمز ڈیوٹی نہیں ہوگی. آج بھی نہیں ہے نا، کیونکہ جہاز آ نہیں رہا تو کوئی اس ناٹ کہ ہم کوئی اسٹیٹ سے کوئی چیز لے رہے ہیں، کبھی بھی کوئی جہاز آ تو رہا نہیں ہے تو کسٹم ڈیوٹی تو ویسے بھی کلیکٹ نہیں ہو رہی، تو لیکن ہم کو انسینٹیوائز کرنے کے لیے کوئی کسٹم ڈیوٹی نہیں ہوگی. نمبر 1. دوسری چیز، اس کے اندر اس جہاز کی انکم پہ کوئی ٹیکس نہیں ہوگا، انکم ٹیکس ایگزمپشن ہے اس پہ، اور جہاز پہ سیلز ٹیکس ایگزمپشن بھی ہے. اور جو تیسری سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، چوتھی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، وہ ہے فرسٹ برتھنگ رائٹ. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے عام زبان میں، کہ جب جہاز آتے ہیں، سمجھے 3 جہاز آ گئے اور تینوں میں پام آئل ہے، تو کون سا جہاز پہلے لگے گا؟ بائی دا وے یہ بھی ایک کرپشن کی بڑی داستان رہی ہے، کیونکہ اوپر پورٹ کے اوپر جو ایک آدمی ڈیسائیڈ کرتا تھا کون سا جہاز لگے گا، وہ پہلے ڈیل کر لیتا تھا کہ آپ کا جہاز لگانے کے لیے یہ ہماری ڈیل ہونی، وہ ہم نے ختم کر دیا. تو ہوتا یہ ہے کہ جو جہاز پہلے لگ جاتا ہے اس کا ڈیمریج جو کم ہوتا ہے. جو جہاز پانی میں کھڑا انتظار کر ہوتا ہے وہ $15,000 سے لے کے $50,000 سے بھی زیادہ، ڈپینڈنگ آن دا ویسل کے سائز پر، کارگو پہ اور فریٹ پہ، وہ پر ڈے کا ڈیمریج اس کو لگ رہا ہوتا ہے. یہ آپ جہاز کا ٹیکس کی بات کر رہے ہیں، آپ ویسل ٹیکس کی بات کر رہے ہیں؟ میں بات کر رہا ہوں جو ڈیمریج لگتا ہے جب جہاز اگر آ جائے. جی جی جی، نہیں، کارگو تو جو ڈیوٹی ہوگی وہ تو لگے گی نا. میں سوال کے جواب دے دوں گا، میں ختم کر دوں اس کے بعد سر. تو وہ برتھنگ جو ہم نے اب یہ کیا ہے کہ پاکستانی فلیگ کیریئر جو ویسل ہوگا اس کو پاکستان کے پورٹس پہ فرسٹ برتھنگ رائٹ ہوگا. اس کا مطلب یہ کہ ایک جہاز آ گیا جس کا فورن فلیگ ہے اور ایک آ گیا وہی کارگو لے کے جس کا پاکستانی فلیگ ہے، تو پاکستان فلیگ والے کو ہم پہلے برتھنگ رائٹ دیں گے. ہم انسینٹیوائز یہ کرنا چاہتے ہیں، اور یہ دوسرے ممالک میں بھی ہوتا ہے. جتنے بھی ممالک اگر آپ پڑھیں وہ سارا، یہ ڈیلوائٹ کی ایک پوری ہم نے اسٹڈی کروائی ہے، اس میں سارا ڈیٹیل ہے، وہ بھی ہم کر دیں گے پبلک اپنی ویب سائٹ پہ. تو وہ سارے کے سارے دنیا میں ممالک ہوتا ہے. اور جو آخری بڑی اچھی چیز تھی وہ یہ تھی کہ ایک چیز ہوتی ہے گروس ٹنیج، GRT جسے کہتے ہیں، گروس ٹنیج ٹیکس. وہ PNSE $1 پر ٹن دیتی ہے، یعنی کہ اگر PNSE کے سارے جہاز کا ٹنیج آپ ایڈ کر لیں تو وہ 8.5 لاکھ تقریباً بنتا ہے GRT. تو وہ $1 پر ٹن ہوتا ہے. جو پرائیویٹ سیکٹر کو ہم انسینٹیوائز کرنے کے لیے ہم نے اس کو 75 سینٹ 25% کم رکھا ہے. اسے جو یہ انسینٹیوز ہمیں اس لیے دیے کہ سب سے پہلے جو بڑا کام ہوگا کہ وہ جو ہماری جو پریشر ہے فورن پہ وہ کم پڑے. کیونکہ ان سب انسینٹیوز کے بعد صرف ایک کنڈیشن ہے کہ وہ جو فریٹ چارج کریں گے وہ روپے میں چارج کریں گے، وہ فورن کرنسی میں چارج نہیں کریں گے. جیسے PNSE اگر PSO کا تیل لے کے آتی ہے تو جو فریٹ PSO کر دیتا ہے، اگر وہ FOB خریدتی ہے وہ روپے میں چارج کرتی ہے، ڈالر میں نہیں کرتی. تو جتنے بھی پرائیویٹ انٹرپرائز آنا چاہتی ہیں وہ فریٹ صرف روپے میں چارج کریں گے، فورن کرنسی میں نہیں. جو ہسٹوریکل چیز اس کے بعد ہوئی ہے، یہ چیزیں پہلے بھی ہوتی نہیں لیکن اس کے باوجود یہ انڈسٹری پک اپ نہیں کی، تو شپنگ کو ہم نے ایک اسٹریٹجک انڈسٹری بھی ڈکلیئر کر دیا. لیکن جو تاریخی چیز یہ ہوئی ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے ایکسپورٹرز کو ملتی ہے LTFF، لانگ ٹرم فائنانس فیسلٹی، کیونکہ وہ آپ کے لیے ڈالر لے کے آ رہے ہوتے ہیں باہر سے. ان کو
3% پہ اسٹیٹ بینک 3% کے مارکیٹ پہ اسٹیٹ بینک ان کو قرضہ دیتی ہے. بینک دیتے ہیں, بینک کا اسپریڈ ہوتا ہے 1% 4% میں مل جاتا ہے, بٹ 3% اسٹیٹ بینک کی سیلنگ ہے. تو ہم نے آج سے کوئی 3 مہینے پہلے اسٹیٹ بینک سے بات کرنا شروع کی, اور ہم نے اسٹیٹ بینک کو کہا کہ دیکھیے ڈالر جو لے کے آ رہا ہے اس کو آپ یہ دے رہے ہیں لانگ ٹرم فائنانس فیسلٹی, تو جو ڈالر اگر ہم بچانے ہیں ملک میں آپ اس کو بھی فیسلٹی دے دیں, بیکاز اینڈ رزلٹ تو ایک ہی ہے نا, ڈالر یہاں جمع ہو رہا ہے, ہمارا فورن ریزرو بڑھ رہا ہے, اس پہ برڈن کم ہو رہا ہے. تو آفٹر لاٹ آف آگے پیچھے اسٹیٹ بینک کے ساتھ نیگوسیشن اور جو بھی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز طے کرنے کے بعد یہ تاریخ کی بات یہ ہوئی ہے کہ پاکستان میں, اینڈ اگین میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا رزاق گل کا, کیونکہ اصل میں یہ آئیڈیا ان کے پاس سے آیا تھا اور انہوں نے ہمیں ایک ہنٹ دی اور ہم نے اس کے اوپر کام کیا, اور میری ٹیم رضوان صاحب اور ایڈیشنل سیکرٹری ہمارے نادر صاحب بڑی دن رات لگ کے کہ اسٹیٹ بینک نے اب شپنگ کو بھی لانگ ٹرم فائنانس فیسلٹی دینے کی اجازت دے دی ہے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ, اور یہ ہم آپ کو, یہ ہماری جو ٹیم ہے ادھر میں سارے جتنے لوگ ہیں ہم آپ کو وہ اسٹیٹ بینک کا لیٹر بھی دے دیں گے اور شپنگ پالیسی بھی دے دیں گے کہ اب آپ جہاز بھی خریدنے جائیں تو اس میں لکھا ہوا شپس اینڈ ویسلز, تو چاہے وہ ٹگ بوٹ ہو, چاہے وہ ڈریجر ہو, چاہے وہ کارگو ویسل ہو, چاہے وہ فشنگ ویسل ہو, یہ رضوان بھائی نے کہہ دیا, یہ ایک آخری اچھی چیز میں کہ آپ اوپر رکھنی تھی چہری, اس سے ماہی گیروں کو ہمارے کیا فائدہ ہوگا وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. اس جتنی بھی ویسلز ہیں یہ ان کو صرف 3% کے اوپر دے کین بورو منی. آف کورس یہ آپ تو بینکوں کے پاس جائیں گے اور کہیں گے یہ اسٹیٹ بینک کی فیسلٹی ہے, اس کا اثارو اسٹیٹ بینک نے ہمیں ایشو کر دیا, یہ ہم آپ کو بھی شیئر کر دیں گے. اس میں جو سب سے جو چیز اس وقت ڈائریکٹلی امپیکٹ کرے گی ہمارے ماہی گیروں کو, اور یہ ان کے لیے بہت بڑی خوشخبری میں دینے جا رہے ہیں. دیکھیں یہ $450 ملین کی ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں فشری سیکٹر کی, 455 ملین پلس مائنس. پوٹینشیل پاکستان کا 2 بلین سے بھی زیادہ کا ہے. یہ پہلی دفعہ پاکستان کو ایک ہے انفو فش جو ڈیٹا اینالائز کرتی ہے, پہلی دفعہ پاکستان کو یا دوسری دفعہ شاید تاریخ میں اس کی چیئرمین شپ بھی ملی ہے, اور سیکرٹری میری ٹائم اس کو جو انفو فش کی جتنے 13 ممالک 12 ممالک جو ہیں ان کو وہ چیئر کرتے ہیں. یہاں ڈیٹا اینالائز ہوتا ہے. اب ہم 50% سے اوپر ہم چلے گئے. ہم جب اسی کے اندر ہم نے اپلوڈ کر دیا IOTC ہے انڈین اوشن ٹونا کمیشن, کیونکہ پاکستان میں ٹونا بڑا ہے, یہاں سے ٹونا بڑا اسمگل ہو جاتا ہے بار بار. پہلی دفعہ اس کا کنونشن ہم نے پچھلے سال کراچی میں کروایا تھا, یہ کووڈ سے پہلے ہم شروع ہو گئے تھے اس کام. تو اس جو پاکستان کا جب ہم آئے تھے تو ڈیٹا 3-4% ڈیٹا ویریفائی ہوتا تھا, اب ہم نے 50% کا مارکر کراس کر لیا ہے. تو اس میں جو سب سے مزے کی چیز ہے جو ماہی گیروں کے لیے خاص طور پہ, کیونکہ ہماری KPT ہے, KPT کے ساتھ لیاری اور وہ جو آئلینڈز ہیں, بابا بیٹ آئلینڈ, وہاں سارے ہمارے ماہی گیر کمیونٹی, اور کبھی ان کے اوپر کوئی بھی کسی نے بھی آ کے ان کے مسئلے سمجھے نہیں, سنے نہیں, اور فشری سیکٹر تباہ ہو گیا. اس سے جو نکلے ہیں, میں سیاسی بات نہیں کرنا چاہتا, لیکن عزیر بلوچ, نثار مرائی اور وہ سارے ادھر سے ہی نکلے ہوئے ہیں. وہ سارے فشریز 18ویں ترمیم کے بعد وہ صوبوں کے پاس چلے گی, وہ ساری یہ چیزیں بڑی مزے کی وہیں سے نکلی ہیں. اس پہ بات نہیں, لیکن میں صرف بتانا چاہتا ہوں اس سے جو سب سے بڑی چیز ہوگی وہ جو ماہی گیر سیکٹر ہے ہمارا, ان کے لیے بھی یہ فیسلٹی اویلیبل ہوگی. تو وہ اپنے آپ کو اپ گریڈ کر سکیں گے, کیونکہ اگر چائنا کا, کوریا کا, جاپان کا وہ جو فشنگ ویسل آتا ہے وہ تو فلوٹنگ, وہ تو اس لائک فلوٹنگ فیکٹری, جو مچھلی بھی پکڑتے ہیں وہیں پہ پروسیس بھی, وہ تو سارا کچھ کر دیتے ہیں. ہمارے ماہی گیروں کو یہ پوٹینشیل ابھی تک وہ نہیں کر سکے ریئلائز, لیکن اس کے بعد انشاءاللہ, اور اس کے لیے میں نے جو ہمارے DG پورٹس اینڈ شپنگ صاحب ہیں, جو آفس ہے ڈیسک, ان کو میں نے کہا ہے کہ آپ ایک ڈیسک بنائیں تاکہ وہ ایجوکیٹ کر سکیں ان ماہی گیروں کو کہ وہ کس طرح بینکس کو اپروچ کریں, اور ان کی ان کی پیکیجز بنا کے تاکہ وہ بینک کو اپروچ کریں. ان کو پتہ تو ہونا کہ بینک سے کس طرح پھر اس فیسلٹی کا فائدہ اٹھانا. تو وہ DG پورٹس اینڈ شپنگ انشاءاللہ ود ان دا نیکسٹ منتھ, 6 ہفتے کے اندر وہ ایک ڈیسک تیار کر دیں گے, بندے آئیڈینٹیفائی کر دیں گے تاکہ وہ پھر بینکس کے ساتھ ان کو ہیلپ کر سکیں پروسیسنگ میں. تو یہ میری نظر میں ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے
پاکستان کی مرین سیکٹر کے لیے، میری ٹائم سیکٹر کے لیے. اور صرف آخر میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ آلریڈی جو بڑے بڑے امپورٹرز ہیں ان کے ساتھ میں پچھلے 1.5 سال سے بات کر رہا ہوں کہ جی شپنگ پالیسی، کیونکہ شپنگ پالیسی ہم 2019 میں ہم نے ECC سے اپروو کرائی، پھر کیبنٹ سے اپروو کرائی اور اس فائنانس بل کا حصہ بن گئی ہے، تو وہ تو کلیئر ہو گیا. تو ان کے ساتھ ڈسکشنز میں ہوتا رہا. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بڑی جلدی آپ دیکھیں گے کہ 3-4 شپنگ کمپنیز پاکستان میں اپنے ویسلز خریدنا شروع کریں گی، کیونکہ وہ تیار تھے لیکن کلیئرٹی نہیں آ رہی تھی. اب ان کو کلیئرٹی بھی آ گئی ہے. تو اب آپ سوچیں کہ 2.2 بلین کا تقریباً وی امپورٹ پام آئل اتنے کا، تو سارا کا سارا فریٹ جو ہم بھرتے ہیں اس امپورٹ کے اوپر، وہ سارا اب کوشش کر کے ایسا ایسا ہم لوکل انڈسٹری کو بلڈ کریں گے. اور ہمارے سی فیررز کے لیے، جو ہمارے سیلرز ہیں، ان کے لیے بھی اچھی خبر ہے، کیونکہ ابھی تک تو وہ PNSE کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں کہ جی ہمیں نوکری دیتے ہیں، ہمارے پاس تو 11 جہاز ہیں. تو وہ یا پھر میننگ کمپنیز کے پاس جاتے ہیں کہ وہ کسی باہر کے ویسل میں ان کو چڑھا دے، لیکن اس میں ویزا کے ایشوز یہ وہ کافی ہے. تو جب ہماری اپنی انڈسٹری ڈیولپ ہونا شروع ہوگی، شپنگ انڈسٹری، تو ان کو بھی اس میں جاب سیکیورٹی ہوگی. اور آخری بات، ایک فگر ڈیٹا کا دے دوں، $5 بلین تو ہم فریٹ میں دیتے نا رزاق بھائی. فلپینز کے جو سی فیررز کی جو فورن ریمیٹنس ہے وہ $6 بلین اینولی کراس کر گئی ہے. جو جہاز میں فلپینوں، کیونکہ سی فیرر جو ہوتا ہے نا وہ ایک ڈش واشر یا ڈیزل میکینک سے لے کے کپتان تک ہوتا ہے، جتنے لوگ جہاز پہ ہوتے ہیں وہ ہر لیول کے اوپر ان کی فورن ریمیٹنسز $6 بلین کراس کر گئی ہیں. تو ہم پیچھے رہ گئے. ناؤ ویل کیچ اپ. رزاق بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس طرح سے علی زیری صاحب نے بھی بتایا، تھوڑے سی ہسٹری دی ہے. مجھے اس کا بھی دوبارہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب نیشنلائزیشن ہوئی تھی اس وقت شپنگ انڈسٹری باقی سب کے نیشنلائز ہوئے تھے، لیکن آہستہ آہستہ جب پرائیویٹائزیشن شروع ہوئی تو سیمنٹ، کیمیکلز، باقی ساری انڈسٹریز واپس پرائیویٹ سیکٹر میں چلے گئے اور آہستہ آہستہ اپنے سیکٹر کا سپیڈ پر انہوں نے امپرومنٹ ہو گئی. لیکن ایک انڈسٹری بالکل پیچھے رہ گئی، وہ ہے شپنگ انڈسٹری. اور جب علی نے منسٹر بنے تو بات چیت شروع ہو گئی کہ یار یہ ہے نا، یہ ہمارے لیے بڑی خطرناک بات ہے. کیوں خطرناک بات ہے؟ کہ دیکھیں شپنگ انڈسٹری، ایک ملک کے پاس شپنگ انڈسٹری نہ ہو تو کوئی ایمرجنسی آ گئی تو کیا کریں گے؟ باہر کی شپس تو نہیں آئیں گے، تو پھر ہم لوگ کیا کریں گے؟ اور آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے، لیکن مجھے تو اچھی طرح سے یاد ہے جب 9/11 ہوا تھا 2001 میں، اس وقت جتنے بھی جو باہر کی شپنگ کمپنی تھے نا، وہ اپنے ریٹ بڑھا دیا اور دینا پڑے گا. ایکسپورٹر نے دیے، کیا کریں گے؟ سارے باہر سے فورن کمپنیز تھے. تو یہ ہے نا، یہ ایک ملک کے لیے ٹو بی ہاسٹیج یہ اچھی بات نہیں ہے. تو نہ یہ بھی پالیسی بن گئی ہے اور انشاءاللہ ہمارے اپنی شپنگ انڈسٹری بڑھے گی. تو میں تو بہت امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ ہماری شپنگ انڈسٹری امپروو ہوگی. ایک اور چیز ہے کہ شپنگ انڈسٹری اور ہمارے ٹریڈ پالیسیز بالکل انٹرٹوائنڈ ہے. جس طرح سے ابھی علی نے بتایا کہ کامرس کے ساتھ تو بالکل ٹائی ان ہوتا ہے. میں ایک چھوٹا سا ایگزامپل دوں. ہمارے پاس شپنگ انڈسٹری آ جائے، چھوٹے ویسلز، بڑے ویسلز. نا ہم لوگوں نے ایک اور پالیسی لے کے آ رہے ہیں، اٹ از کالڈ ٹرانس شپمنٹ پالیسی. پاکستان میں آج تک
ट्रांसशिपमेंट की पॉलिसी है ही नहीं। तो इसका क्या हुआ कि जैसा सिंगापुर में लोगों ने बल्क में मंगवाते हैं, वहाँ ये सिंगापुर में अनलोड छोटे कंसाइनमेंट्स करके उनकी छोटे जहाज में मलेशिया चले जाए, इंडोनेशिया चले जाए। हमारे पास ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है, लोग यहाँ आए और हमारे लिए दुबई है, अबू धाबी है, कुवैत है, हमारे लिए सलाला है ओमान में, हमारे लिए बाकी भी कंट्रीज़ हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वी कैन स्टार्ट एक बिकम्स अ मरीन टाइम इकोनॉमी, ये हमें चाहिए। तो इसलिए ये जो ये शिपिंग जो शुरू हो रहा है ना। अब जब एक और बात बताऊं कि दिसंबर 2019 में मैं जापान और कोरिया गया था। वहाँ उन्होंने सिर्फ एक ही बात की कि आप लोगों ने शिपिंग के बेनिफिट कब लेके आओगे, इसलिए हम लोग तैयार हैं आने के लिए। आपको पता है जापान और कोरिया बिग फिश ईटिंग कंट्रीज़, तो उनके लिए तो ये इंडस्ट्री तो बहुत बड़ी है और उनको यहाँ आना है कि पाकिस्तान में। और इंशाल्लाह ये जब लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग मिल गई है तो वो उन पाकिस्तान के साथ अल्लाह करे जॉइंट वेंचर्स करे और पाकिस्तानी शिप्स के ऊपर वो चले। और ये शिपिंग इज़ नॉट ओनली शिपिंग के साथ मेंटेनेंस, शिप मेंटेनेंस होता है, शिप रिपेयर्स भी होते हैं, और इट्स अ होल इंडस्ट्री जो हमेशा पोर्ट के इर्द गिर्द डेवलप होते हैं। स्टील मिल पूरी चलती है शिप। बिल्कुल। सो इट इज़ यही और जिस तरह से हमारा इंशाल्लाह एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट बढ़ेंगे और टनेज गोज़ अप, हमें शिपिंग की बहुत ज़रूरत होगी। तो मैं समझता हूँ कि ये अच्छी बात है। लेकिन एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि मैंने आपको शुरू में कहा कि हम लोग बहुत पीछे रह गए, लेकिन कितना पीछे रह गए। मैं आपको थोड़ा सा एक फिगर दे दूँ, उससे आपको पता लगेगा। इंडिया में 842 शिप्स, बांग्लादेश 347, श्रीलंका 40 और पाकिस्तान 11। बस, तो कितना पीछे है। ईरान में भी सॉरी सैंक्शंस लगे हुए, उनके 100 जहाज हैं तकरीबन। सो जो सैंक्शन कंट्री है उनके अपने 100 तो भी जहाज। आप, लेकिन एक और चीज़ है, मैं कभी ये नहीं सोचता कि ओहो क्या हो गया, अभी तो मारा गए। नहीं, अपॉर्चुनिटी है, करेंगे। ये पॉलिसी बन गई, अभी करेंगे। तो ये कभी डिप्रेशन में नहीं जाना, नेगेटिव थॉट नहीं होने चाहिए। ठीक है, सर अपॉर्चुनिटी करो और इंशाल्लाह करेंगे। शुक्रिया। मैं सिर्फ इसमें एक चीज़ ऐड कर दूँ, उस पर आपका सवाल में एक चीज़ जो रह गई थी। ये तो कह जाए एक चीज़ देखें, LNG फॉर एग्जांपल या FSRU जो खड़ा होता है, जिसको आपको पता है, जो रीगैस यूनिट होता है, PNSC अब उस तरफ देख रही है कि LNG भी जो इम्पोर्ट होती है, हम उसमें पहले शायद पार्टनरशिप में जाएं और उसकी एक्सपर्टीज़ गेन कर लें कि हम उसके फिर हम अपने जहाज़ खुद LNG की भी कर सकते हैं। और रिजवान साहब को ख़ास क्रेडिट ये भी जाता है कि जब ये PNSC के चेयर थे, उसके बाद अब फिर सेक्रेटरी मैरीटाइम बन गए। मैं आपको एक फिगर देना चाहता हूँ, ये आप लोग प्लीज़ लिख लें कि 9/11/2018 में मैंने ओथ लिया था। रज़ाक भाई, ये आपके लिए भी एक सरप्राइज़ है, मैंने शायद बताया था, लेकिन 9/11/2018 में वो ओथ लिया था। तो अब बस 2 साल से थोड़ा सा कम वक्फा रह गया। हमने छोटी छोटी ऑपरेशनल चेंजेस की, थोड़ा कार्गो को ज़्यादा उठाना शुरू किया। PNSC ने इस टेन्योर में 4.7 बिलियन रुपए का लोन
جو جہازوں پہ تھا بغیر حکومت کے کوئی پیسے لیے پے آف کر دیا. 4.7 بلین روپیز ڈیٹ جو تھا پی این ایس سی کے اوپر وہ پے آف کیا. اس کے علاوہ 2 نئے جہاز لیے کیونکہ جب ہم آئے تھے تو 9 تھے. یہ اس وقت یہ تھے پروسیس شروع کر دیا تھا 2 اور LR1 مو گیس ٹینکر دینے کے لیے. تو ہم نے اس وقت 9 تھے, اب 11 2 جہاز لیے. اور ان 2 جہازوں کے اوپر بھی جو ڈیٹ لیا ہے, کیونکہ ڈیٹ لینا پڑتا ہے, اس میں کوئی کولیٹرل یا گورنمنٹ گارنٹی نہیں ہے, اپنی بیلنس شیٹ پہ لیا. اور نیگوشیٹ ہم نے کیا تھا ریٹ کائبور پلس 0.34 0.35 for 10 years 10 سال کا 10 بلین لیا تھا. لیکن وہ ہم نے اس میں سے 60 ملین کی جہاز خریدے, تقریباً 2 جہاز ہم نے $60 ملین کے لیے تھے. 30 ملین یا 28 ملین کے 2 جہاز ایچ. تو اس میں سے LR1 کے ویسلز تھے. وہ وفاقی وزیر علی زیدی اور مشیر تجارت عبدالرزاق داؤس پریس کانفرنس کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ بہت جلد بہت سی کمپنیاں پاکستان میں رجسٹرڈ ہوں گی. اور اس وقت وزیر غذائی تحفظ فخر امام میڈیا بریفنگ کر رہے ہیں. آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں. تاکہ گلوبل تھریٹ کی جو